جب کسی کو مصیبت آتی ہے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے. یہ پوچھا تھا مصیبت بعض اوقات بندہ ایسا گناہ کر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، تو کیا اس پر صبر کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے یا اس کا عذاب ہوگا؟ یہ طے کیسے ہو کہ یہ عذاب ہی ہے؟ مصیبت درجہ بلند کروانے کے لیے بھی آتی ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ صبر کرے اس کو اجر ملے. جتنا صبر اس کا مضبوط ہوگا اتنا اجر ملے گا. صبر جمیل نصیب ہو جائے تو بیڑا پار. صبر جمیل ہے کہ کسی کو بتائے نہیں اور نہ انداز سے پتہ چلنے دے کہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے یا بیماری آئی ہوئی ہے. یہ بڑے درجے کی بات ہے کہ صبر جمیل نصیب ہو جائے. ویسے بھی کسی کو بلا ضرورت اپنی پریشانی کا اظہار کرنا یہ بھی مطلب یہ ہے کہ ذرا صبر سے تو نکالے گا. صبر وہی کہ آدمی مطلب بولے نہیں، ہاں ڈاکٹر کو علاج کے لیے بولا یا کسی کو دعا کے لیے بولا، اس میں بتائی اپنی پریشانی، اس غرض سے یا کسی صحیح مقصد کے لیے کسی کو بتایا تو یہ صبر سے خارج نہیں کرے گا. تو خواہ خواہ لوگ گلا شکوا کرتے ہیں، آ رہا ہے تو صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے، اب جیسے درد دور کر دے گا جس کو ہم بتا رہے ہیں. ارے وہ معالج تو نہیں، ہم ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ساری رات نیند نہیں آئی، آج بڑی بے چینی رہی ہے، بچہ بیمار ہو گیا اس لیے وہ ٹینشن ہو گیا. نہیں، یہ جنرل بات اس طرح ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں. یہ سب صبر کے اسے نکال دیں گے. صبر تو وہی ہے کہ حقیقت میں یہ کہ صبر کرنے والے کر گئے، پہچانا ہی نہ جائے کہ اس کو کوئی مصیبت بھی پہنچی ہے. پر اب تو ایسا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی مصیبت ہے کسی کو پتہ بھی چل گئی نا اور اس نے اگر ہمدردی اظہار کیا تو الٹا مطلب جو چھوٹا مریض ہے بڑا مریض ہونی آواز بھی ہلکی نکالے گا، بس کر کے وہ ایسا سمجھ گئے ہوں گے ہمارا انداز یہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے. صبر کریں چپ رہسی تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے. یہ پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. میدان صاف جیب خالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ پاک ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. سوال یہ ہے کہ ہم جسے ظہر کے اندر 4 رکعت نماز سنت اگر لیٹ آئے نہیں پڑھتے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ یہ ضروری ہے 4 رکعت نماز سنت پڑھنا؟ سنت موقت ہے. ظہر کی سنت قبلیہ جو ہے یہ تو سنت موقتہ تو ضروری سنت ہوتی ہے کہ اس کو بلا وجہ ترک کرنا یہ اساءت کے درجے میں برا ہے، اور بار بار ترک کرنا گناہ ہے. بار بار ترک کرنا عادت بنانا یہ گناہ ہے. اور شفاعت نہ ملنے کی وعید بھی ہے کہ جو سنت موقع تارک ہو. ظہر کی تو خاص سنتوں پر جو ہیں اس پر شفاعت نہ ملنے کی وعید بھی ہے. اس کو جو سنت بادیہ پہلے والی جو پہلے کی جو 4 قبلیہ جی جو 4 سنتیں بلا عذر بغیر مجبوری کے ترک کر دے تو اس کے لیے یہ وعید ہے کہ اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ملے. بزار نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ 2 پہر کے بعد 4 رکعت پڑھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے، پیارا رکھتے. ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز محبوب رکھتے ہیں. فرمایا اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے اور اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اس نماز پر آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام محافظت کرتے نہیں اس پر، یعنی کہ یہ پڑھتے تھے یہ نماز. اب ایک بدقسمتی سے ایک ہوا چلی ہے خالی فرض پڑھو کوئی سنتیں نہیں ہے. یا آپ لوگوں تک بات پہنچی نہ پہنچی ہو اللہ بچن لے کہ یہ سوشل میڈیا میں طرح طرح کے مفتی بیٹھ گئے تو طرح طرح کے فتوے جھاڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت داؤ پہ لگا رہے ہیں. جو بیچارے اللہ کے نیک بندے سنتیں پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں ان کو روک رہے ہیں. اور آپ نے یہ سنتیں نہیں چھوڑنی. آپ سنتیں پڑھو گے میری تنخواہ نہیں بھی اضافہ ہو جائے گا.
ظاہر میں بھی ایک نیکی کی دعوت ثواب کا کام. ہم تو جب سے آنکھ کھولی ہے الحمدللہ سنتیں تو ہیں ہی اہل سنت، اور انشاءاللہ آقا کے صدقے اہل جنت انشاءاللہ. سنت نہیں چھوڑنی، جو بھی آقا کی سنت جو ہمارے لیے عمل کے لیے ہے اس کو حتی الامکان ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. بس ہم اہل سنت ہیں تو عملی طور پر عقیدے میں بھی اہل سنت، اور نیکیوں میں، سنتوں میں، عمل میں، سب میں اہل سنت انشاءاللہ. بہرحال اس کے فضائل ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں ادا کی ہیں، اور سنت فجر کے بعد ظہر کی پہلی سنتوں کا مرتبہ ہے کہ حدیث میں خاص ان کے بارے میں فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے گا اس سے میری شفاعت نہ پہنچے گی. یہ فجر کی سنتیں سب سے زیادہ تاکید ہے، اور اس کے بعد ظہر کی سنتیں، اور یہ جو نہیں پڑھے گا اس کو چھوڑے گا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے گا، چھوڑے گا، اس سے میری شفاعت نہ پہنچے گی. ہوا رد المحتار وغیرہ. تو بہرحال یہ کہ سنتیں تو چھوڑنی ہی نہیں ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظت کی، یعنی ہمیشہ پڑھتا رہا، اللہ پاک اس پر آگ حرام فرما دے گا. علامہ سید طحطاوی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں سرے سے آگ میں داخلی نہ ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس پر بندوں کی حق تلفیوں کے جو مطالبات یعنی دعوے تقاضے ہیں، اللہ پاک اس کے فریق یعنی جس نے دعویٰ کیا ہے اس کو راضی کر دے گا. یا یہ مطلب ہے کہ ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو. حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے لیے بشارت یعنی خوشخبری یہ ہے کہ سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا، دوزخ میں نہ جائے گا. ظہر کی 4 سنتیں اور فرضوں کے بعد 2 سنت اور 2 نفل، یہ ان کی ترغیب ہے کہ ان پر یہ عمل کرے گا، محافظت کرے گا، اس کو ہمیشگی اس پر کرے گا تو کسی بشارت ہے. ایمان پر خاتمے کی بھی تو آ گئی اس میں، ایمان پر موت ملے گی تو جنت میں جائے گا، دوزخ سے بچے گا وغیرہ. تو یہ اپنا ذہن بنا لے کہ ظہر میں 4 سنتیں لازم پڑھنی ہے شروع کی، فرضوں کے بعد 2 سنتیں، اور اس کے ساتھ اللہ توفیق 2 نفل بھی پڑھ لیں. 2 نفل بھی شامل ہیں اس فضیلت میں. سستی ہوتی ہے، 2 منٹ لگتی ہے یار، خالی گپ مارنا شروع کرتے ہیں تو 3-5 منٹ نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتے. گپ تو مارتے ماریں گے، باہر کھڑے ہوتے ہیں گپ ہی مارتے ہوتے ہیں، یہ انتظار کر رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے. تو دل لگا کر اب 2 رکعت بدنا پڑھ لے. اب تو آخری دن رمضان کے ہیں، اس میں اور پکی عادت کر لیں. اور یہ نہیں کہ اب رمضان تک کی فضیلت ہے، یہ تو مطلقاً فضیلت ہے، رمضان ہی کی فضیلت نہیں ہے. سنتوں کی ہمیشہ مرنے تک مطلب یہ اللہ کرے کہ ہم آقا کی سنتوں کو بس تھامے رہیں اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، خواب میں بھی پیچھے نہ ہٹیں. آقا کی سنت زندہ باد، بس ہمارے اندر یہ سلامت رہے کہ ہم عمل کرتے رہیں. اللہ توفیق دے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور سچا پکا عملاً بھی سنی بنا دے، اہل سنت بنا دے. عقیدے میں الحمدللہ ہوتا ہی کی نہیں ہے. میں ویسے ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم مطلب عملاً بھی ایسا ہو کہ ہمیں دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ آقا کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر ہے، سنی ہو تو ایسا ہو. میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی سنت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول کی، محبت رسول کی، سنت رسول کی، شفاعت رسول کی، رحمت رسول کی،
صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے عیدی کے حوالے سے. دیکھا جاتا ہے کہ عید جب قریب آتی ہے تو جو نائی کی دکان پہ بال کٹوانے کے 200 روپے ہوتے ہیں تو اس کی جگہ وہ 300 لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 100 روپے عیدی میں شامل ہے. اسی طریقے سے اگر ہم پنچر کی دکان پہ جاتے ہیں تو پنچر والا 100 کی جگہ پہ 200 کا پنچر لگاتا ہے, وہ بولتا ہے یہ 100 روپے عیدی میں شامل ہے, اور اگر نہ دی جائے تو تذلیل کی جاتی ہے. تو ایسا کرنا کیسا؟ تذلیل تو شاید نہ کرتے ہوں, وہ عیدی مانگتے ہیں. ہر اب ایسا عرف اس پہ ہو گیا ہے, اور یہ ایک طرح کا سودا ہی ہے کہ میں 200 روپے پینچر بناؤں گا. اب آپ منظور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کریں سودا, اس سے نہ کریں. تو اب یہ طے ہو گیا تو اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے نا. جی, جب کہ طے ہو گیا, وہ بعد میں کہتا ہے 100 روپے میں اس کے پنچر لگانے کے لوں گا یا بال بنانے کے لوں گا اور 100 روپے اوپر عیدی کے الگ سے لوں گا, تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. جی ہاں, یہ غلط ہو جائے گا. سب مانگتے ہیں اس پر ایسا عرف ہے, لیکن ہر عرف ہر صورت میں جائز نہیں ہوتا. ہر معمول تو یہ ہے معمول, اس میں نہ سویپر چھوڑتا ہے, نہ ڈاکیا چھوڑتا ہے, پوسٹ مین بھی نہیں چھوڑتا, سب عیدی مانگ رہے ہوتے ہیں. اب وہ بیچارہ پیٹ کا پورا کرے اور عیدیاں پوری کرے. ہر آدمی اتنا پیسے والا نہیں ہوتا, غریب لوگ ہوتے بیچارے. عید کا ویسے ان کو ٹینشن لگا ہوتا ہوگا, یار آج گھر میں کچھ اچھا پکانا ہوگا, شیر خرما, سیویاں, میٹھی ڈشیں لوگ پکاتے ہیں خوشی کے موقع پر. حرج نہیں ہے, بالکل کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں بیچارے غریب لوگ کیا کریں یار, اپنے چٹنی روٹی سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں, ہلکا پھلکا کھا رہے ہوتے ہیں. گوشت بیچاروں کو خواب میں بھی نصیب نہیں ہوتا. ایسے ملیں گے غریب بڑے جو بقرعید میں گوشت کھائیں گے, کہیں کھائے گا تو خرید نہیں سکتے. گوشت کتنا مہنگا ہو گیا, جتنا مہنگائی ہے نہیں اتنے حساب سے تنخواہ نہیں بڑھی. تنخواہ اتنی بڑھ جاتی نا تو پھر مہنگائی نہ کہلاتی, سارے کو اکول ہو جاتی. اکول نہیں ہے معاملہ. تو یوں بیچارے جو غریب ہے نا پس گئے, متوسط یعنی جو میڈیم طبقہ وہ بھی پس گیا ہے. اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے. تو عیدی میں ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے, اور ڈسکاؤنٹ 100% ہونا چاہیے. عیدی مانگنی نہیں چاہیے. اور جو یہ سودا ہے نا وہ جو چلتا ہے وہ چلنا چاہیے. یہ ان کو جو مانگتے نا ان کو تعاون کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. یہ بیچارے ویسے مہنگائی کی وجہ سے پسے ہوئے. نہیں, یہاں تک کہ پولیس والا روکے گا نا آپ کو, لائسنس, اچھا وہ عیدی, یہ بھی ہوتا ہوگا, یہ بھی عیدیاں مانگ رہے ہوتے ہیں. بھائی تم کو عیدی سے لگے بڑھ گئے کیا یار, مطلب ہڈیاں کتے کی طرح نوچ رہے ہوتے ہیں رشوت کی, اور آپ بولتے ہیں عیدی کے نام پر رشوت ہی لے رہے ہوتے ہیں عیدی کے نام پر. تو اس طرح مطلب نہیں کرنا چاہیے. مر جاؤ گے تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے, اور قبر میں کون بچائے گا تمہاری. یہ رشوت تھوڑی بچائے گی یار. یہ جو حلال کی تنخواہ ہے پوری نہیں ہوتی تو اب تک ہوا سے بڑے ہو یار. کیا رزق اللہ پاک عطا فرماتا ہے. جو مطلب پیدا ہوا سمجھو وہ اپنی زندگی لکھوا کر آیا. یہ حدیث ہے کہ کب فوت ہوگا, کہاں فوت ہوگا, یہ سب اس کا لکھا ہوا ہے. علم الہی میں سب کچھ ہے. تو یہ سب طے ہے جو پیدا ہوا, جس کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور سینے لگا رہے ہیں, منہ سے بوسے دے دے کے اس کو نہلا رہے ہیں. یہ عنقریب وہ قبر کے گڑھے میں اترے گا. طے ہے یہ, فائنل ہے. اب یہ کہ اس صورت میں جب مرنا کنفرم ہے, تو جب تک یعنی کہ مرنا نہیں ہے نا, طے ہے کہ بھئی یہ 60 سال جیے گا, یہ 70 سال تک جیے گا. تو اب یہ کہ اللہ پاک نے اس کو زندہ رکھنا ہے. بندہ کیا کسی کو زندہ رکھے گا, اللہ پاک نے زندہ رکھنا ہے. اور یہ اسباب جو ہے روزی کے, اب یہ رب کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو روزی عطا کرے گا. اب یہ کہ یوں دیکھا جائے تو بندہ ٹینشن فری ہو جائے گا. رب نے عمر جتنی رکھی ہے تو عطا کرے گا, اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. وما من دابۃ فی الارض وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. یہ 12ویں پارے کی شروع میں لکھا ہوا ہے. یہ آیت 12ویں پارے کی شروع میں اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا. بولا کہ روزی جس کے ذمہ کر, جو اللہ نے جس کا اپنے اوپر ذمہ کرم پر لیا ہے روزی کہ وہ عطا فرمائے گا, اس کی فکر سب کرتے ہیں اور دنیا میں مارے پھر رہے ہیں. ہائے پیسہ, ہوئے پیسہ. اور مغفرت
جو اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی کہ ہر ایک کو ہر صورت میں بخشے گا تو سب کو گناہ کی اجازت مل جائے گی نہ. اللہ جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب کرے گا. تو مغفرت جو اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی، اس کے لیے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو. روزی کے لیے ٹینشن پالے میں جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے اپنے کرم پر. تو یوں مطلب بالکل ہماری الٹی لوجک ہے، الٹی چال چل رہے ہوں. مغفرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے. بے شک روزی کی فکر ہو، حرکت میں برکت ہے، اللہ پاک نے اسباب رکھے ہیں، دنیا عالم اسباب ہے، لیکن یار مغفرت زیادہ اہم ہے. زندہ 60 سال 70 سال 100 125 سال بڑی بوڑھیوں کی دعا سے رہ جائیں گے، وہ بھی 125 سال سے زیادہ دعائیں. پہلے تو یہ عام طور پر تھا تو یہ 125 سال کا کرے. اب وہ دعا ہو بد دعا ہو یہ جو بھی ہو، کسی کے حق میں یہ دعا ہوگی، کسی حق میں تو یوں بد دعا والا عمل ہوگا اس میں، کہ جس کی زندگی نیکیوں میں 125 سال کی ہوئی اس کے حق میں تو بہت پیاری دعا ہے، اور جس کی زندگی 125 سال گناہوں کی اضافے کے باعث بنی اس کے لیے یہ ایک طرح سے یہ دعا خیر نہیں ثابت ہوئی، اس کی تباہی کا باعث ہوئی. لمبی عمر یہ 2 طرح کی ہے. تو اللہ سے ہمیشہ دعائیں خیر کرے، نہ بھلائی کی دعا کرے، عافیت کی دعا کرے. لمبی عمر دے، لمبی عمر دے. پھر جا کے موت کی تمنا کرو گے تو کیا کرو گے بستر پہ؟ تو اس لیے وہ خیر والی عمر دے، بھلائی والی عمر دے. نکمی عمر سے اللہ پاک بچائے. بہرحال یہ کہ سب کو مطلب مہنگائی کے اس دور میں عیدی میں بھی اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے علماء جس طرح فرمائے نا ہمیں اس طرح کر رہے ہیں. یہ ضد کرنا یا جو نہ دے اس کو برا بھلا بولنا، تو پھر یہ جو اس طرح لے گا تو وہ تو رشوت لے گا نا. کہ اگر اس کے شر سے بچنے کے لیے کسی نے دیا نائی کو یا فلاں کو، اب وہ دے نہیں ہوا لیکن مانگے جا رہا ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے یہ تو یہ تو پھر اب وہ دے گا تو وہ رشوت کہلائے گی. اس شر سے بچنے کے لیے اس کا منہ بند کرو، ہڈی ڈالو اس کے منہ میں کتے کے. یار رشوت خور کتا تو رشوت خور سے اچھا سچی بات ہے، کتا جہنم میں نہیں جائے گا، رشوت خور جہنم میں جائے گا. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہے. کتے کے لیے کہیں نہیں کہا گیا کہ جہنمی ہے. آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس پہ گناہ اور ثواب کا تو یہ مکلف نہیں ہے کتا. اگرچہ اس کو حقارت کے طور پر اس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن وفادار کے طور پر بھی اس کا نام لیا جاتا ہے. سے واقعات ہیں کہ اپنے مالک کو بچانے کے لیے کتے جان دے دیتے. حیات الحیوان میں بہت بڑے بزرگ عارف باللہ حضرت امام دمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی غالباً اس طرح کے واقعات دیکھے کہ جانور ایسی وفاداریاں کرتے ہیں بعض کہ اپنے مالکان کے لیے جانیں قربان کر دیتے ہیں، ان کو بچا دیتے ہیں. اور رشوت خور جو ہے یہ خود بھی ڈوبتا ہے، دوسروں کو بھی لے ڈوبتا ہے. بہرحال یہ کہ سب کو توبہ کرنی چاہیے گناہوں سے. یہ توبہ کے مواقع ہیں، جہنم سے آزادیاں مل رہی ہیں، تو جہنم سے آزادی کی سند لینے کے لیے لائن میں لگ جانا چاہیے. رشوت اور گناہوں کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم پر پیش کرنے کی کوئی بھی کوشش نہ کرے. بھلے ہم زبان سے نہیں بولتے نا، دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جہنم کو پیش کریں، لیکن مسلمان سمجھتا ہے کہ گناہ کرنا یہ جہنم کی طرف ہی مطلب آگے بڑھاتا ہے، جنت کی طرف نہیں بڑھا رہا. تو گناہ تو ہر گناہ قابل ترک ہے. اس سے سچی پکی توبہ کر کے ہی اللہ کرے کہ ہم اٹھیں. اللہ کرے اللہ پاک ہمیں توبہ، سچی توبہ تو نصیب کرے، باقی رہنے والی توبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ملے. کہتے ہیں کہ اگر وتر میں دعائے قنوت کی جگہ آیت الکرسی یا سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو کیا حکم ہوگا، اور کیا وتر عشاء کی 2 سنتوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ وتر کی جگہ یہ جو آیت الکرسی یا اللہم ربنا آتنا دعا پڑھ لی، الحمدللہ کی دعا الحمدللہ یہ سورت پڑھ لی، تب بھی وتر ہو جائیں گے. لیکن یہ سورتیں نا یہ بنیت تلاوت نہ پڑھے، دعا کی نیت سے پڑھے. وہ کیا وتر عشاء کی 2 سنتوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ تو جائیں گے، لیکن ہر ترتیب یہی ہے کہ سنت پہلے پڑھی ہے.
فرض کے بعد 2 سنتیں پھر وتر. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ جن کی بیوی بے پردگی کرتی ہو، غیر مردوں کے ساتھ بات کرتی ہو، تو شوہر اس کو پھر کیسے اس کی تربیت کرے، اس کو کس طرح سمجھائے کہ گھر بھی آباد رہے اور بیوی بھی ان چیزوں سے بچ جائے، اور شوہر اگر اس پہ راضی رہتا ہے تو کیا؟ ذرا اس حوالے سے نصیحت فرما دیں. اصل بیوی غیر مرد سے بات کرتی ہے، اس کی جو صورتیں بنیں گی کہ غیر مرد سے ہر صورت میں بات کرنا منع نہیں ہے، بعض صورتیں جائز ہونے کی موجود ہیں، اور بس اس میں نگاہوں کی حفاظت، اور عورت اپنی آواز نرم نہ رکھے، یعنی کہ لوچدار نرم پرکشش آواز نہ نکالے، بلکہ یہ کہ کتنے کا ہے، یہ نہیں کہ لڑائی کرنے آئیے کتنے کا ہے، کتنے کا ہے، اس طرح نہ کرے، یعنی نرم لہجہ نہ کرے، جس سے یہ قرآن کریم میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو من کا روگی جو وہ للچائے ایسی آواز نہ نکالے، نارمل نکالے. اس طرح فون میں آئے نو کر کے وہ یہ نخرے والی آوازیں نہ نکالے، ہیلو کون، یہ نہیں کہ تھوڑی آواز ایسی ہو کہ وہ ایسی نہ ہو کہ لڑائی کر رہی ہے، لیکن نرمی بالکل نہیں ہونی چاہیے اس میں. غیر مرد سے بات کرنے کے یہ انداز میں آپ کو مثالیں دے کر سمجھا رہا ہوں، جو قرآن کریم میں وہ آیت مبارکہ ہے. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، یعنی اپنی بات کو لوچدار نہ بناؤ، یعنی نرم انداز جو آپ اختیار نہ کرو گفتگو کا، کہیں من کا روگی جس کے دل کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، وہ لالچ نہ کرے، للچائے نہ. ایسی کشش اس کی عورت میں، یہ ایک فطری طور پر دونوں جنسوں میں کشش ہوتی ہے، مرد عورت پر کشش کھاتا ہے، عورت مرد پر کشش کھاتی ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ آواز ایسی نہ کرے، احتیاط ضروری ہے. تو ان صورتوں میں اور ضرورتاً بات کرتی ہے تو حرج نہیں ہے. تو نرم بات کرے گی تو اس نے حکم قرآن کی خلاف ورزی کی. اچھا بے تکلف ہوگی، مذاق مسکری، جیسے بھابیاں دیور چھوٹا بھائی بنا کر لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ سب شریعت میں یہ باتیں جائز نہیں ہیں. اب بیوی ایسا کرتی ہے، پوچھا ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، کوئی گھر اس سے اگر خالی ہوگا لیکن مشکل ہی نہیں، مشکل ترین. سب عورتیں شاپنگ کرتی ہیں، خریداریاں کرتی ہیں، سب سے مراد غالب اکثریت. مرد نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ گھر میں سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، عورت بازار میں اس نے ڈال دیا، بازار میں خریداری یہ کرے گی، شاپنگ یہی ہو رہا ہے. مرد نہیں کرتے شاپنگ مال میں عورتوں کی اکثریت ہوتی ہے، تو یہ سب کر رہی ہوتی ہے. اب مرد پوچھے کہ اس عورت کو کیسے کنٹرول کروں، پہلے سے روکا نہیں اس کو، پہلے سے بھئی یہ کام میں کر لوں گا، وہ کام آپ گھر میں رہے میں لے آتا ہوں. ایسا کریں گے تو ہی ترکیب بنے گی. خالی اس کو سمجھاتے رہیں گے کیا سمجھیں گے اس کو جب موقع ہی نہیں دیں گے آپ سمجھنے کا. تو اس طرح مطلب مرد کو چاہیے اپنے کام کریں. وہ جو اکبر الہ آبادی کے اشعار بعض بڑے وہ معاشرتی طور پر وہ اصلاحی بھی ہوئے ہیں، تنقید کے بھی ہوئے ہیں. تو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا، عورت بازار میں آ گئی، عورت شاپنگ مالز کی زینت بن گئی، تفریح گاہوں میں پہنچ گئی، ہر جگہ مطلب عورت 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 سب جگہ چھائی ہوئی ہے عورت. اور پھر وہ من کے روگیوں نے اور عورتوں میں کشش کھانے والوں نے یہ نعرہ لگا دیا، عورت مرد شانہ بشانہ، عورت مرد شانہ بشانہ. شانہ دیں گے ہم عورت کو، جب یہ جنازے کے پنجرے میں سوئے گی نا اس وقت، شانہ مانے کندھا، تب کندھا اس کو دیں گے. باقی یہ شانہ بشانہ واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ خواتین کا احترام کرو یہ لکھا ہوتا ہے. اپنا احترام انہوں نے خود پامال کیا ہے، کیا احترام کرو اس کا؟ خود ہی بے پردہ گھوم رہی ہے. احترام اس کا ہے کہ چار دیواری میں رہے اور بے پردہ نہ ہو. احترام تو یہ ہے نا. تو بہرحال یہ کہ اب عجیب اگر یہ میری ان باتوں پر ہو سکتا ہے سوشل میڈیا حرکت میں آ بھی جہاں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اسلام
का नाम लेकर इस्लाम से हमको दूर करते हैं। किसी को रूहानी ग़िज़ा बोलते हैं, म्यूजिक को रूहानी ग़िज़ा बोलते हैं। दिमाग खराब हो गया यार। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों के इत्मीनान का जरिया अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद है। ये मुसलमान को मैं समझा रहा हूँ। और ये लोग बोलते हैं रूहानी ग़िज़ा, ये म्यूजिक है, ढोल बजाओ, खूब नाचो, ये रूहानी ग़िज़ा है। शैतानी ग़िज़ा जरूर रही है, रूहानी ग़िज़ा हमें कुरान बताएगा। ये इस तरह के मतलब इस्लाम से दूर करने वाले ये शुटेड बुटेड जो निकल पड़े, ये हमें नहीं समझाएंगे। तो खुदा के वास्ते मतलब कुछ समझे। सोशल मीडिया से अपनी जान छुड़ा इस तरह के मामला में कल परसों भी अर्ज किया था कि मैंने सिर्फ दावत इस्लामी की जो मतलब क्लिप्स निकलते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक और जो हमें समझाते हैं, जो जन्नत के करीब ले जाते हैं, जहन्नम से बचाने वाला जो रास्ता इख्तियार करने को कहते हैं, ये सुने। उलमा अहले सुन्नत जो है उनको सुने। बाकी आप ये सब नहीं, सोशल मीडिया के चक्करों में नहीं पड़े। ये बहुत बुरी हालत हो गई है और हमें इतना इल्म नहीं है कि कहाँ ये डंडी मारेंगे और हम समझें कि यही इस्लाम है और खुदा न खास्ता आगे पीछे हमारा ईमान हो जाए, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इनकी भले वो दाढ़ी वाले हों, इमामा बांध लेते हों, सब कुछ करते हों, समझे, लेकिन ऐसी बातें इनकी नहीं सुनने की। हमने सिर्फ उलमाए दीन को सुनना है, आशिकान रसूल उलमाए दीन उलमाए अहले सुन्नत, उनको सुनना है। ये आपके लिए मैं वो बात बता रहा हूं जो मतलब ये नहीं कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत मिल जाएगी। मेरा क्या नुकसान है बताए, मुझे तो सुन ही रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए दुनिया सुनती है। तो मैं अपनी जात के लिए यकीनन नहीं कह रहा, हम सबके ईमान की हिफाजत, हमारी आखिरत की भलाई के लिए अर्ज कर रहा हूँ। हम लोग बैठे इसीलिए कि हम बारगाह अजमत इलाही से बिछड़े हुओं को अल्लाह पाक की बारगाह अजमत की तरफ ले चले और हम भी अल्लाह पाक के कुर्ब के तलबगार, इसकी मोहब्बत के ख्वाहिशमंद कर रब हमसे हमेशा के लिए राजी हो जाए। और हमारा जाती मफाद क्या है आप खुद समझ सकते हैं। नाजुक दौर है, बहुत नाजुक दौर है। इस्लाम को समझते नहीं है और दूसरों को इस्लाम समझाने निकलते हैं और क्या क्या फिर ये उल्टी पुल्टी समझा रहे होते हैं तो लोग बेचारे इनकी बातों में आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने कहा सिर्फ फर्ज पढ़ो सुन्नत कोई नहीं है, ये नारे अब शुरू हो गए सोशल मीडिया में। ऐसा सोशल मीडिया अपने को चाहिए क्यों यार, जो आका की सुन्नत से हमको दूर करे यार। हमारी तो सुन्नत में ही आका की अजमत है। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार इनकी असर की सुन्नतें रह गई। असर की सुन्नतें हम में से बढ़ता कौन है, असर की सुन्नतें रह गई। ये मक्का में या हज के सफर में थे, ये इशा की 4 सुन्नतें रह गई, सुन्नत कबलिया, ये सुन्नत गैर मौक़दा है। इस पर वो पूरा वाकया फैज़ान सुन्नत में लिखा हुआ है या नेकी की दावत में लिखा, बहुत प्यारा ईमान अफरोज वाकया है जी, उनके हवाले से लिखा हुआ बहुत प्यारा वाकया कि अल्लाह के नेक बंदों को सुन्नतों से कितना प्यार होता था और आका इनसे कितनी मोहब्बत फरमाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ताजदार गोलड़ा हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मदीना आलिया के सफर में बमकाम वादी हमरा डाकुओं के हमले की परेशानी की वजह से मजबूरन इशा की सुन्नतें मुझसे रह गईं। मौलवी मोहम्मद गाजी मदरसा सौलतिया में शगल तालीम व तदरीस छोड़कर हुस्न ज़न की बिना पर बगरज़ खिदमत इस मुक़द्दस सफर में मेरे शरीक हुए थे। इन रफ़क़ा की मईयत यानी साथ में काफिले के एक तरफ सो गया। क्या देखता हूं कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिया अरबी जुब्बा ज़ैब तन फरमाए तशरीफ लाकर अपने जमाल बा कमाल से मुझे नई जिंदगी अता फरमाते हैं। ऐसा मालूम हुआ कि मैं एक मस्जिद में बहालत मुराकबा मैं एक मस्जिद में बहालत मुराकबा 2 जानू बैठा हूं, इन तहियातों में जिस तरह बैठते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब तशरीफ लाकर इरशाद फरमाया कि आले रसूल को सुन्नत तर्क नहीं करना चाहिए। जो सैयद थे ना, ये सुभान अल्लाह, आले रसूल होने की भी मोहर लगा दी ना, तो मेरे बेटे क्या बात है, आले रसूल को सुन्नत तर्क नहीं करना चाहिए। मैंने इस हालत में आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 पिंडलियों को जो रेशम से भी ज्यादा लतीफ थी अपने दोनों हाथों से मजबूत पकड़कर नाला फुगा करते यानी रोते बिलकते हुए अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह कहना शुरू किया और आलम मदहोशी में रोते हुए अर्ज की, हुजूर कौन है? जवाब में वही इरशाद हुआ कि आले रसूल को सुन्नत तर्क नहीं करना चाहिए। 3 बार यही सवाल जवाब होते रहे।
تیسری بار میرے دل میں ڈالا گیا کہ جب آپ ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع نہیں فرما رہے، جو یہ خواب میں صاحب تشریف لائے منع تو نہیں کر رہے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے مجھے یا رسول اللہ مت کہو، تو ظاہر ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر کوئی اور بزرگ ہوتے تو اس کلمے سے نہیں، مجھے اس طرح کہنے سے منع فرماتے. اس حسن و جمال با کمال کے متعلق کیا کہوں، اس ذوق و مستی و فیضان کرم کے بیان سے زبان عاجز ہے اور تحریر لنگ یعنی لاچار. البتہ بادہ خوران عشق و محبت یعنی شراب محبت پینے والوں کے حلق میں ان ابیات یعنی اشعار سے ایک جرعہ یعنی گھونٹ اور اس نافع مشک یعنی مشک کی تھیلی سے ایک نفقہ یعنی خوشگوار مہک ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ آگے پھر وہ اس دیدار پرانوار کے تعلق سے وہ اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا مشہور کلام لکھا ہے، اج سکھ متران دی وتیری ہے. وادی ہمراہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہونے والے مذکورہ یعنی بیان کردہ واقعے اور وقت دیدار طاری ہونے والی کیفیت کو یاد کر کے ایک مرتبہ حضرت سیدنا میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے جذبات مچل گئے، دل کو بے قراری اور آنکھوں سے اشک باری ہونے لگی، تو آپ نے اپنے مشہور نعتیہ کلام میں اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا. اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری گلی، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں. اگر اس میں میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں یہ ارشاد فرمایا، یہ آپ کی عاجزی ہے. تو مشتاق بعض ناطقوں اس کو اس طرح غالباً پڑھتے ہیں مشتاق، یہ زیادہ ہمارے لیے یہ ادب ہے کہ ہم مشتاق کہیں گستاخ نہ کہیں. مشتاق کتنے جا لڑیاں کی وجہ جا اڑیاں، کہاں ٹھہری جا کر. مشتاق شوقین آنکھیں، عشق میں ڈوبی ہوئی آنکھیں کس چہرے پہ جا کر ٹھہر گئی، کس چہرے پہ جا کے جم گئی، رک گئی. اڑیاں، لڑیاں بھی لفظ ہے لیکن لڑیاں وہ ان کی عاجزی ہے. یہ شاید اس لیے یہ، اب میں پنجابی وغیرہ جانتا تو نہیں ہوں زیادہ، لیکن یہ کہ شاید اس لیے وہ تبدیلی کسی نے کی ہو محبت میں تو سمجھ میں آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.